السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں. تو آج کا ٹاپک جو ہے کلاس 10th کے لیے دیٹ از دا ڈیکمپوزرس. تو کل ہم نے پڑھا تھا ایکو سسٹم کے بارے میں واٹ از ایکو سسٹم, اور اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا واٹ آر دا کمپوننٹس آف دا ایکو سسٹم. ایکو سسٹم کس کو کہا جاتا ہے اور کیا کیا کمپوننٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایکو سسٹم میں پائے جاتے ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا کل کہ ایکو سسٹم جو ہوتا ہے اس میں دو کمپوننٹس پائے جاتے ہیں. ایک تو ہوتے لیونگ کمپوننٹس. تو لیونگ کمپوننٹ جو ہے دے آر آلسو نون ایز ان کو کہتے ہیں بایوٹک کمپوننٹس ان کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نان لیونگ کمپوننٹ جو ہے دے آر آلسو نون ایز ابایوٹک کمپوننٹس ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ لیونگ کمپوننٹ جو ہوتے ہیں یا بایوٹک کمپوننٹ جو ہوتے ہیں لیونگ سسٹم میں دیٹ انکلوڈ دا 3 ٹائپس آف آرگینزمز. تو بایوٹک کمپوننٹ جو ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں 3 طرح کے آرگنزم جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بایوٹک کمپوننٹس میں آتے ہیں. نمبر 1 پروڈیوسر آرگنزم. تو پروڈیوسر آرگنزم جو ہوتے ہیں دے آر آلسو نون ایز آٹوٹرافس. تو آٹوٹرافس پروڈیوسر جو ہے وچ کین سینسائز دیئر اون فوڈ, جو اپنا غذا جو ہے وہ خود تیار کر لیتے ہیں. تو اس میں ایگزامپلز آپ نے کل پڑھی تھی آل گرین پلانٹ جو ہے دے آر دا ایگزامپلز آر دا پروڈیوسرز آر دا آٹوٹرافس. نمبر 2 جو اس میں آرگنزم جو ہے جو انکلوڈ ہوتے ہیں بایوٹک کمپوننٹس میں, نمبر 2 دوز آر نون ایز دا کنزیومرس. کنزیومر آرگنزمز یا کنزیومر جن کو کہا جاتا ہے یا ان کو ہیٹیروٹرافس بھی کہا جاتا ہے. تو ہیٹیروٹرافس کنزیومر جو ہوتے ہیں دے آر ڈیپینڈنٹ آن دا آٹوٹرافس آر دا پروڈیوسرز فار فوڈ, دے کین ناٹ سینسائز دیئر اون فوڈ. تو یہ والے آرگنزم جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کنزیومر جو ہوتے ہیں اپنا غذا خود تیار نہیں کر سکتے, یہ آٹوٹرافس پہ یا پروڈیوسرز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے, ان سے اپنا غذا جو ہے ان سے حاصل کر لیتے ہیں. تو ایگزامپل جو ہے آل انیمل جو ہیں ہیومن بینگ جو ہے دے آر نون ایز اے کنزیومرز, دے آر کالڈ دا ہیٹیروٹرافس ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ دو جو ہے یہ ہم نے کل ڈسکس کیے تھے. تھرڈ والا جو اس میں ہے, تھرڈ والے آرگنزم جو ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو انکلوڈ ہوتے ہیں بایوٹک کمپوننٹس میں, دوز آر نون ایز اے ڈیکمپوزرز ان کو کہا جاتا ہے. تو ڈیکمپوزر جو ہے دے آر آلسو نون ایز اے سیپروٹرافس, ان کو سیپروٹرافس بھی کہا جاتا ہے. اور سیپروٹرافس ڈیکمپوزر جو ہوتے ہیں وہ والے آرگنزمز ہوتے ہیں دیٹ کنزیوم دا ڈیڈ ریمینز. تو یہ ہم دیکھتے ہیں ڈیڈ باڈیز آف پلانٹس اینڈ اینیمل جو ہوتے ہیں ان کو کنزیوم کرتے ہیں, دوز آرگنزمز آر دا ڈیکمپوزر. تو ڈیکمپوزرس کے بارے میں ہی آج ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک. تو ڈیکمپوزر جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں ایسے آرگنزمز ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا دے بریک ڈاؤن دا کمپلیکس آرگینک کمپاؤنڈس پریزنٹ ان دا ڈیڈ باڈیز لائک ڈیڈ پلانٹس اینڈ دا اینیمل. تو ڈیڈ پلانٹس اینڈ اینیمل جو ہوتے ہیں جو ان میں ہم دیکھتے ہیں کمپلیکس آرگینک سبسٹینسز ہوتے ہیں. پلانٹ جو ہوتے ہیں اینیمل جو ہوتے ہیں جب یہ مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں ان میں کمپلیکس آرگینک سبسٹینسز پائے جاتے ہیں, اور ان کمپلیکس سبسٹینسز جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں یہ ڈیکمپوزر جو ہوتے یہ ان کو سمپل سبسٹینسز میں چینج کر لیتے ہیں. تو دوز آرگنزمز آر نون ایز ان کو ڈیکمپوزرز کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو ایگزامپلز اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیکمپوزر جو ہوتے ہیں کن آرگنزمز کیا کیا ایگزامپلز ہم اس میں دے سکتے ہیں, دیٹ اس میں آتے ہیں سرٹن بیکٹیریا اینڈ دا فنجے. تو فنجے جو ہوتے ہیں اور اسی سے کچھ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیکمپوزرس میں ایگزامپلز آ جاتے ہیں. ٹھیک. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ والے بیکٹیریا دیٹ ایکٹ ایز دا ڈیکمپوزرس. تو وہ والے بیکٹیریا جو ہم دیکھتے ہیں جو ڈیکمپوزرس کا کام کرتے ہیں دے آر آلسو نون ایز دا پیٹریفائنگ بیکٹیریا, ان کو پیٹریفائنگ بیکٹیریا بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دا بیکٹیریا اینڈ دا فنجی ایکٹ ایز دا ڈیکم بائی دا سیکریشنز آف دیئر body surface which decompose the organic matter present in the dead plants and animals into simpler substances and liberate ammonia, carbon dioxide etc. تو ہم دیکھتے ہیں یہ ڈیکمپوزرس آرگنزم جو ہوتے ہیں بیکٹیریا فنجے جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ پلانٹس اینڈ اینیمل جو ہوتے ہیں ان کے ڈیڈ باڈی جو ہوتے ہیں ان کو ڈیکمپوز کرتے ہیں, اور ان میں جو بھی سبسٹینس آرگینک سبسٹینس کمپلیکس سبسٹینس آرگینک جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں یا ان کو چینج کرتے ہیں سمپل سبسٹینسز میں. فار ایگزامپل اس کو امونیا میں چینج کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ میں ان کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک. اور یہ والی سبسٹینسز جو ہوتے ہیں دے ایبزارب سم آف دیز سمپلر سبسٹینسز فار دیئر اون مینٹیننس اینڈ ریلیز دا ریمیننگ ٹو دا سوائل واٹر اینڈ دا ایئر ٹو بی یوزڈ بائی دا پروڈیوسر آرگنزمز. ٹھیک. تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کچھ سبسٹینسز جو ہوتے ہیں وہ یہ اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اپنے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں باقی سبسٹینسز جو ہوتے ہیں یہ ان کو ریلیز کرتے ہیں انٹو دا سوائل واٹر اینڈ دا ایئر. ٹھیک. تو باقی سبسٹینسز جو ہوتے ہیں سمپلر سبسٹینسز جو ہوتے ہیں ان کو یہ سوائل میں ڈال دیتے ہیں, واٹر میں ڈال دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایئر میں ڈال دیتے ہیں, اور وہ والی سبسٹینسز جو ہوتے ہیں وہ پھر پروڈیوسر جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں.
تو ڈیکمپوزر جو ہوتے ہیں دے آر آلسو نون ایز دا مائکرو کنزیومرس اور سیپروٹرافس بھی ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک. تو ڈیکمپوزر جو ہوتے ہیں ان کو مائکرو کنزیومرز بھی کہا جاتا ہے یا ان کو سیپروٹرافس جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ دے ایٹ اور دے ڈیکمپوز دا ڈیڈ باڈیز آف دا پلانٹس اینڈ اینیملز ٹھیک. تو امپورٹینس آف دا ڈیکمپوزرس امپورٹنٹ کوشچن ہے ٹھیک. تو ان کی امپورٹینس جو ہے وہ کیا پائے جاتے ہیں انوائرمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں یا ارتھ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیکمپوزر جو ہے ان کی امپورٹینس ان کی ہم دیکھتے ہیں ان کی اہمیت کیا پائی جاتی ہے ٹھیک. تو ڈیکمپوزرس آلریڈی آپ کو پتہ ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں ان ڈیکمپوزنگ دا ڈیڈ باڈیز آف دا پلانٹس اینڈ اینیمل اینڈ ہینس ایکٹ ایز دا کلیننگ ایجنٹس آف دا انوائرمنٹ. تو یہ جو ہوتے ہیں ڈیکمپوزر جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں جو ڈیڈ باڈیز آف پلانٹس اینڈ اینیمل جو ہوتے ہیں ان کو یہ ڈیکمپوز کر لیتے ہیں ٹھیک. ان کو ہم دیکھتے ہیں یا ہم ایسے بھی کہیں گے یہ ان کو کھا لیتے ہیں ٹھیک. تو کھانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو بھی ان میں کمپلیکس سبسٹینس ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں سمپل سبسٹینس میں چینج کرتے ہیں اور وہ سمپل سبسٹینسز جو ہوتے ہیں ان کو ایڈ کرتے ہیں سوائل میں واٹر میں اور ایئر میں ٹھیک. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے ہنس ایکٹ ایز اے کلیننگ ایجنٹس آف دا انوائرمنٹ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے ہمارا ہوا جو ہوتا ہے ہمارا ماحول جو ہوتا ہے اس کو صاف رکھنے میں ہم دیکھتے ہیں ڈیکمپوزر جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. تو یہی ہم دیکھتے ہیں ان کی امپورٹینس ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیکمپوزر جو ہے وہ نہیں ہوتے ڈیکمپوزر آرگنزم میں جو ہوتے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے ہوتے تھے. تو کیا ہوتا تمام ڈیڈ باڈی جو ہوتی ٹھیک تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ انوائرمنٹ میں رہتی اور ہمارا انوائرمنٹ ہمارا ہوا جو ہوتا یہ ہم دیکھتے ہیں یہ پولیوٹڈ رہتا ہے ٹھیک. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیکمپوزر جو ان کے ہم دیکھتے ہیں ایک جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹینس پائے جاتے ہیں. یہ انہی ڈیڈ باڈیز آف پلانٹس اینڈ اینیملز جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کو کھا لیتے ہیں ٹھیک. اور کھانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ ان میں ہم دیکھتے ہیں کھانے کے بعد ہم جو بھی ان میں کمپلیکس سبسٹینسز پائے جاتے ہیں اور ان کمپلیکس سبسٹینسز کو ہم دیکھتے ہیں یہ ان کو ہم دیکھتے ہیں یہ چینج کر لیتے ہیں ان کو سمپل سبسٹینسز میں ٹھیک. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارا ماحول جو ہمارا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ صاف ستھرا رہ جاتا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیکمپوزر آرگنزم جو ہوتے ہیں جو بھی پلانٹس اور اینیملز میں ہم دیکھتے ہیں جو ان میں کمپلیکس سبسٹینس ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں سمپل سبسٹینس میں چینج کرتے ہیں. سمپل سبسٹینس چینج کرنے کے بعد ان سمپل سبسٹینسز کو یہ کیا کام کرتے ہیں یہ ان کو بیک کر لیتے ہیں بیک ایڈ انٹو دا سوائل واٹر اینڈ دا ایئر ٹھیک. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو پروڈیوسر آرگنزم جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان کو پھر استعمال کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے مینٹینس دا فرٹیلیٹی آف دا سوائل. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں فرٹیلیٹی آف دا سوائل جو ہوتی ہے جب بھی چیزیں جو ہوتی ہیں کمپلیکس سبسٹینس جو ہوتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں سمپل سبسٹینس میں چینج ہوتی ہے اس کے بعد ایڈ ہوتی ہے سوائل میں. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں سوائل کی فرٹیلیٹی جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل دا ڈیکمپوزرس لائک دا پیٹریفائنگ بیکٹیریا اینڈ دا فنجی ڈیکمپوز دا ڈیڈ پلانٹس اینڈ اینیملز bodies into the ammonia. This ammonia is converted into nitrates by the nitrifying bacteria present in the soil. The nitrates act as the fertilizer in the soil and are again absorbed by the plants for their growth. ٹھیک. تو اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ سبسٹینس جو ہوتے ہیں یہ پھر سے ایڈ ہوتے ہیں سوائل میں ٹھیک. اور سوائل جو ہوتی ہے اس کی فرٹیلیٹی جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو it is only due to the presence of the various nutrients elements which are initially taken by the plants from the soil air and the water are returned to the soil air and water after the death of the plants and animals. تو یہ انہی کے ذریعے ہوتا ہے کہ ڈیکمپوزر کے ذریعے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والے نیوٹرنٹس جو ہم دیکھتے ہیں جو انیملز ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اس کو ایئر سے حاصل کر لیتے ہیں واٹر سے حاصل کر لیتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سوائل سے حاصل کر لیتے ہیں ٹھیک. تو پھر سے ہم دیکھتے ہیں وہ والے جو چیزیں ہوتی ہیں ان سبسٹینس کو پھر سے ہم دیکھتے ہیں ڈیکمپوزر جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان کو ایڈ کر لیتے ہیں سوائل میں ایئر میں اور واٹر میں ٹھیک. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ریسائکلنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ریسائکلنگ آف دا مٹیریل جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ thus the decomposer organ help in recycling the materials in the ecosystem so that the process of life may go on like an unending chain. تو ہم دیکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ڈیکمپوزر آرگنزم جو ہوتے ہیں یہ ریسائکلنگ آف دا مٹیریلز میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہیلپ کر لیتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ایکو سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں ان کا ایک اچھا خاصا رول ہوتا ہے دیٹ کہ ان کی ایک زبردست امپورٹنس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایکو سسٹم ہمارے انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں لائف جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ آگے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا ماحول جو ہوتا ہے ہمارا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیکمپوزرز کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں وہ صاف ستھرا رہ جاتا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں ان کی امپورٹنس پائی جاتی ہے.
تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ ٹاپک جو اس میں فوڈ چین تھی. تو فوڈ چین جو ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لیونگ تھنگز جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کو جو بیسک نیڈ ہوتی ہے دیٹ از فوڈ کی ہوتی ہے. اور فوڈ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں فوڈ از ایٹن ٹو لیو. ٹھیک, تو ہم دیکھتے ہیں زندہ رہنے کے لیے جو ہے فوڈ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ امپورٹنٹ پایا جاتا ہے. اور فوڈ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں انرجی پائی جاتی ہے, لیکن فوڈ جو ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں. اور نیوٹرنٹس میں جو ہے اس میں آتے ہیں کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں, پروٹینز آتے ہیں, فیٹس آتے ہیں, وٹامن منرل جو ہوتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے فوڈ کے اندر جو ہے پائے جاتے ہیں. ٹھیک, تو فوڈ جو ہوتا ہے دیٹ کین بی ٹرانسفرڈ فرام ون آرگنزم ٹو دا ادر تھرو دا فوڈ چین. تو ہم دیکھتے ہیں یہ فوڈ جو ہوتا ہے یہ فوڈ میں کے اندر جو انرجی پائی جاتی ہے. ٹھیک, تو فوڈ کے اندر جو انرجی پائی جاتی ہے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے فرام ون آرگنزم ٹو دا ادر آرگنزم بائی دا فوڈ چین. تو فوڈ چین کے ذریعے جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک آرگنزم سے دوسرے آرگنزم میں اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے دیٹ میں اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے فوڈ چین کی دیٹ از نون ایز دا پروڈیوسر. تو پروڈیوسر جو ہوتے ہیں وہ ایسے آرگنزمس ہوتے ہیں دیٹ کین سنتھسائز دیئر اون فوڈ. ٹھیک, تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اپنا غذا جو ہے وہ خود تیار کر لیتے ہیں. اور اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے فوڈ چین کی فوڈ چین جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اسٹارٹ ہوتی ہے وہ بگن ہوتی ہے فرام دا پروڈیوسر. ٹھیک, تو پروڈیوسر جو ہوتے ہیں دیٹ آر آلریڈی ایگزامپل میں نے آپ کو دیا دیٹ آر دا گرین پلانٹس. ٹھیک, تو گرین پلانٹ جو ہوتے ہیں انہیں سے ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی یہ جو ہوتی ہے فوڈ چین جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اگر ہم یہاں پہ ایک ایگزامپل کو لیتے ہیں. ٹھیک, تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پلانٹس کین بی ایٹن اپ بائی دا ریٹ. اگر ہم دیکھتے ہیں پلانٹ جو ہوتے ہیں گرین پلانٹ جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے ریٹ جو ہے وہ ان کو کھاتا ہے. ٹھیک, اور ریٹ جو ہوتا ہے دیٹ از ایٹن اپ بائی دا کیٹ. ریٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کیٹ جو ہوتی ہے وہ اس کو کھاتا ہے. اور کیٹ جو ہوتے ہیں دیٹ از فائنلی ایٹن اپ بائی دا ڈاگ. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈاگ جو ہوتا ہے وہ اس کو کھاتے ہیں. ٹھیک, تو وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں دیر از اے سیکوینس ان دا آرڈر. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک سیکوینس پایا جاتے ہیں, وہاں پہ ایک ترتیب پائی جاتی ہے. اور اس ترتیب میں ہم کیا دیکھتے ہیں ایک آرگنزم جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ دوسرے آرگنزم کو کھاتا ہے. ٹھیک, تو وہی سیکوینس جو ہوتی ہے دا سیکوینس آف دا لیونگ آرگنزمز ان وچ ون آرگنزم کنزیومز another organism to transfer food energy is called the food chain. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ والے سیکوینس جو ہے وہ ہم پائی جاتے ہیں دیٹ از نون ایز اس کو. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک یہ جو ہے سیکوینس پایا جاتا ہے جس میں لیونگ آرگنزم جو ہے ایک لیونگ آرگنزم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ دوسرے لیونگ آرگنزم کو کھاتا ہے. تو اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں جو ان میں انرجی پائی جاتی ہے. ٹھیک, تو انرجی ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہے فرام ون آرگنزم ٹو دا اندر آرگنزم. ٹھیک, تو وہ والی سیکوینس جو ہوتی ہے دیٹ از نون ایز اس کو فوڈ چین کہا جاتا ہے. ٹھیک, یا فوڈ چین ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں سمپل میں ہم یہ آپ یہ یاد رکھ سکتے ہو ہو ایٹس ہوم. تو کون کس کو کھاتا ہے. ٹھیک, تو دیٹ مطلب فوڈ چین جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی پروسیس ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں ایک آرگنزم جو ہوتا ہے وہ دوسرے آرگنزم کو کھاتا ہے اور دوسرا آرگنزم جو ہوتا ہے اس کو تیسرا آرگنزم جو ہے وہ کھا جاتا ہے. ٹھیک, تو دیٹ پروسیس نون ایز اس کو فوڈ چین کہا جاتا ہے. اور فوڈ چین میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ٹرانسفر آف انرجی ہوتی ہے. دیٹ مینس انرجی جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اور ایک فوڈ چین کی ایگزامپل دی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہو یہاں پہ گراس پایا جاتا ہے. گراس جو ہے دیٹ دا گرین گراس پایا جاتا ہے دیٹ دا پروڈیوسر. اور پروڈیوسر جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈیئر جو ہے وہ کھاتے ہیں. اور ڈیئر جو ہوتا ہے دیٹ از ایٹن اپ بائی دا ڈیئر جو ہے دیٹ از ایٹن اپ بائی دا لائن. تو یہ ہم دیکھتے ہیں اس کو لائن جو ہے وہ کھا جاتا ہے. ٹھیک, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں 3 سٹیپس پائے جاتے ہیں. دیٹ مین وہ والی پروسیس جس میں ہم دیکھتے ہیں ایک سیکوینس وہاں پہ پائے جاتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں ایک آرگنزم جو ہے وہ دوسرے آرگنزم کو کھا جاتا ہے. اور دوسرا آرگنزم جو ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تیسرا آرگنزم جو ہے وہ کھا جاتا ہے. تو دیٹ از نون ایز اس کو فوڈ چین کہا جاتا ہے. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ٹرانسفر آف انرجی ہوتی ہے. تو امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے اس میں دیٹ از اے فوڈ چین ریپرزینٹس اے سنگل ڈائریکشنل اور دا یونی ڈائریکشنل ٹرانسفر آف دا انرجی. ٹھیک, تو وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے فوڈ چین جو ہوتی ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ٹرانسفر آف انرجی ہوتی ہے. لیکن ٹرانسفر آف انرجی جو ہوتی ہے دیٹ از یونی ڈائریکشنل ٹرانسفر آف دا وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے انرجی جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں گراس میں جو انرجی پائی جاتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیئر میں وہ والی انرجی چلی جائے گی. اور ڈیئر میں جو انرجی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ والی انرجی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ لائن میں چلی جائے گی. ٹھیک, تو دیٹ از نون یونی ڈائریکشن اس کو کا. دیٹ مینس اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ لائن میں جو انرجی ہے وہ ڈیئر میں جا سکتے ہیں, ڈیئر میں جو ہے وہ گراس میں جا سکتے ہیں, تو دیٹ مینس دیٹ از وہ رانگ ہے. تو دیٹ میں یونی ڈائریکشنل جو ہے فلو آف انرجی جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ فوڈ چین میں ہوتا ہے.
تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایگزامپلز، مور ایگزامپلز آف دا فوڈ چینز، یہاں پہ دیے گئے ہیں کچھ، یہاں پہ ایگزامپلز دیے گئے ہیں ٹھیک. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں فوڈ چینز جو ہوتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ فوڈ چینز جو ہوتے ہیں اس میں 3 آرگنزمز انوالو ہوتے ہیں، یا کچھ فوڈ چینز جو ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں 3 سے زیادہ جو ہوتے ہیں اس میں آرگنزمز ہوتے ہیں ٹھیک. تو سو اٹ از سیٹ ٹو بی فوڈ چین ہیونگ دا 3 اسٹیپس اور 3 لنکس ٹھیک. تو کچھ فوڈ چینل جو ہوتے ہیں ان میں 3 اسٹیپس پائے جاتے ہیں، ان میں 3 لنکس پائے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کچھ فوڈ چینلز ایسے پائے جن میں 4 اسٹیپس یا 4 لنک جو ہے وہ ان میں پائے جاتے ہیں ٹھیک. تو جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ایک ایگزامپل جو ہے آپ دیکھو، یہاں پہ پروڈیوسر جو دیٹ از دا گراس، اور گراس جو ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں انسیکٹ جو ہوتے ہیں ہربیور جو ہے وہ ان کو کھاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہربیورز جو ہوتے ہیں انسیکٹ جو ان کو فراگ جو ہے وہ کھاتی ہے، دیٹ از دا کارنیور. اور فراگ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں برڈ جو ہوتے ہیں ٹاپ کارنیور جو ہے وہ ان کو کھاتے ہیں ٹھیک. تو انسیکٹ جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، تو گراس جو ہوتا ہے ان کو انسیکٹس کھاتے ہیں. تو انسیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ہربیورس ہوتے ہیں، دے آر آلسو نون، ان کو پرائمری کنزیومرس کہا جاتا ہے ٹھیک. اس کے بعد جو ہے انسیکٹ جو ان کو فراگ کھاتے ہیں، تو فراگ جو ہوتے ہیں دیٹ از اے اسمال کارنیور، دیٹ آلسو نون ایز اے سیکنڈری کنزیومر اس کو کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں برڈ جو ہوتی ہے دیٹ از اس کو ٹاپ کارنیور کہا جاتا ہے، یا لارج کارنیور اس کو کہا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے ہم اس کو کہتے ہیں ٹرشری کنزیومر بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں کتنے اسٹیپس آتے ہیں، گراس، انسیکٹس، فراگ اور برڈ، 1 2 3 4، اس میں 4 اسٹیپ جو ہے. یا اس میں ہم دیکھتے ہیں 4 اسٹیپ جو ہوتے ہیں، یا 3 لنکس، 4 لنکس جو ہے یا 3 اسٹیپ جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں پائے جاتے ہیں ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ ایگزامپل یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دیٹ از دا پلانٹ جو ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں ورمز جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں، ورمز جو ان کو برڈز کھاتے ہیں، اور برڈ جو ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں کیٹ جو ہے وہ کھاتی ہے ٹھیک. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس میں 1 2 3 4، دیٹ میں اس میں 4 اسٹیپ جو ہے وہ اس میں انوالوڈ ہیں، 4 لیولز اس میں انوالوڈ ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں ایکویٹک ایکو سسٹم کی ٹھیک، تو پانی میں جو یہ آرگنزمز پائے جاتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم الگی کی بات کرتے ہیں وہ فائٹو پلیکٹن میں آتے ہیں، وہ پروڈیوسرس میں آتے ہیں ٹھیک. تو ان الگی جو ہے ان کو پروٹوزوا کھاتے ہیں، زو پلیکٹن ہربیور ان کو کہا جاتا ہے. تو پروٹوزوا جو ہے زو پلیکٹن جو ہے ان کو اسمال فش کھاتی ہے، اور اسمال فش جو ہے اس کو بگ فش کھاتی ہے ٹھیک. تو ڈیٹ میں 1 2 3 4 اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں 4 اسٹیپ جو 4 لیول جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں ٹھیک. تو ایچ آرگنزم آکیپائز اے اسپیسیفک پوزیشن ان دا فوڈ چین. تو ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی فوڈ چین جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی آرگنزم جو ہے اس کی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک اسپیسیفک پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں گراس جو ہوتا ہے دیٹ از دا ڈیئر اینڈ لائن آکیپائز اسپیسیفک پوزیشن از ان دا فوڈ چین ٹھیک. تو ہم دیکھتے ہیں پہلے گراس آ جاتا ہے، گراس جو ہوتا ہے دیٹ از دا پروڈیوسر کے بعد ہم دیکھیں کہ ہر کوئی فوڈ چین جو ہے وہ ہوتی ہے جو پروڈیوسر سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو گراس جو ہوتا ہے اس کو ڈیئر کھاتا ہے، اور ڈیئر جو ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو لائن جو ہے وہ کھا لیتا ہے ٹھیک. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سو سیم آرگنزمز ڈیئر occurs in the food chains of the lion as well as in the jackal. The organisms representing producers and the consumers in the food chain give a definite structure to an ecosystem. تو ہم دیکھتے ہیں ایک ایکو سسٹم جو ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک خاص ڈیفینٹ اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پایا جاتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ چین جو ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 3 لنکس بھی پائے جاتے ہیں، 3 اسٹیپس بھی پائے جاتے ہیں. اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں اس میں 4 لنکس جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں ٹھیک. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہ ٹاپک جو ہے کمپلیٹ ہوگا. وش یو آل دا بیسٹ، ہیو اے نائس ڈے، تھینکس.